السلام علیکم۔ میں آپ کا بھائی مقبول احمد رشیدی۔ الحمدللہ میں اس وقت میں مدینہ منورہ کے مسجد نبوی سے بالکل قریب میں روضہ مختارہ اس ہوٹل میں ہوں۔ ماشاءاللہ المقیت عمرہ ٹور کی جانب سے ہمارے عمرہ زائرین کا 40 لوگوں کا قافلہ پہلے مکہ مکرمہ پہنچا۔ وہاں پر سارے ساتھیوں کو 4 عمرے کرنے کا موقع ملا، اور ماشاءاللہ ساتھیوں نے بڑی جستجو سے بڑے محبت کے ساتھ میں ہر نماز کے بعد میں ایک طواف کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ مدینہ منورہ پہنچے، روضہ اقدس پر سلام پیش کرنے کا موقع ملا، پھر ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز اور دعاؤں کا موقع ملا۔ جتنے لوگوں نے ہمارے ساتھیوں سے اور مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا تھا، ہم نے سب کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جو دعائیں یہاں پر کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ساری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ دیکھیے، حج ہو یا عمرہ، اس سفر کا مقصد کوئی سیر اور تفریح بالکل نہیں ہوتا، بلکہ اس سفر کا اہم مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے عمرہ سفر کی مختصر سی رودات ملاحظہ فرمائیے۔ ہمارے المقیت ٹور کے ذمہ داروں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ عمرہ زائرین کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں پہنچائی جائے، اس لیے انہیں یہاں سے ممبئی تک کے AC سلیپر بس کے ذریعے سے سفر کرایا جاتا ہے، تاکہ آرام بھی ہو جائے اور تکان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عام طور پر عمرہ زائرین کو سیدھے ایئرپورٹ لے جایا جاتا ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد میں ساتھیوں کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ضرورتوں سے فراغت کے لیے بھی بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ ہمارے ٹور کی جانب سے جو عمرہ زائرین جاتے ہیں انہیں ممبئی کے اس ہوٹل کے اندر ٹھہرایا جاتا ہے، تاکہ کچھ آرام ملے اور سفر کی تکان بھی ختم ہو جائے۔ پھر انہیں یہاں پر ناشتہ اور دوپہر کا کھانا کھلا کر ممبئی ایئرپورٹ پہنچایا جاتا ہے۔ یہاں پر المقیت ٹور کے نوجوان ذمہ داروں کی پوری ٹیم عمرہ زائرین کے سامان کی چیکنگ، امیگریشن اور بورڈنگ کے قوانین سے واقف کرا کر جو ساتھی اپنے کرنسی کو چینج کرانا چاہتے ہیں انہیں ریال میں تبدیل کرا کر دیتے ہیں، اور پھر پورے عقیدت اور محبت کے ساتھ میں جدہ کے لیے روانہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ سعودی مقامی وقت کے مطابق ہم لوگ 7:30 کے آس پاس جدہ ایئرپورٹ پہنچے۔ جدہ سے مکہ مکرمہ کی جانب ہم نے بس کے ذریعے سے سفر کیا۔ جیسے جیسے مکہ المکرمہ قریب آ رہا تھا، ہم سبھی کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ خانہ کعبہ کا دیدار، اس کا طواف اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سبھی بے چین تلبیہ گنگناتے ہوئے لمحہ بلمحہ مکہ المکرمہ کے ہم لوگ قریب ہو رہے تھے۔ بالآخر 9:30 کے آس پاس ہم لوگ ماشاءاللہ مکہ المکرمہ میں داخل ہو گئے۔ عشاء کی نماز کے بعد رات کے کھانے سے فارغ ہو کر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد گروپ کے ساتھیوں کی بے چینیوں کو دیکھ کر سارے گروپ کے احباب کو عمرہ کرنے کا طریقہ بتا کر سارے گروپ کو اکٹھا لے جا کر ہم نے ماشاءاللہ عمرہ ادا کیا۔ طواف اور سعی سے فارغ ہو کر اب ہم لوگ الحمدللہ حرم کے باہر آ چکے ہیں۔ اب ہم اپنے بالوں کا حلق کرائیں گے تو ہمارا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ حرم شریف کی احاطے سے باہر نکل کر ہم نے اپنے بالوں کا حلق کرایا۔ الحمدللہ اب ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا۔ ہوٹل کی اگر بات کریں تو ہمارا ہوٹل حرم شریف سے صرف ½ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پیدل اگر چلے تو 5 سے 5.5 منٹ میں ہم حرم شریف پہنچ جاتے ہیں۔ ایک بات میں نے شروع میں بتا دی کہ عمرے کا مقصد عالیشان ہوٹلوں میں رہنا، اچھا کھانا پینا، سیر و تفریح کرنا بالکل نہیں ہے، لیکن انسان کے لیے اچھا کھانا بھی ضروری ہے اور اچھی باوقار رہائش بھی ضروری ہے۔ اس لیے المقیت ٹور کی جانب سے اس بات کا پورا اہتمام کیا جاتا ہے کہ عمرہ زائرین کے لیے حرم شریف سے قریب ہوٹل اور اچھی معیاری ہوٹل کا انتظام ہو، اور کھانے کے لیے صحت مند اور لذیذ غذاؤں کا بھی انتظام کیا جائے۔ اس کی ہم پوری کوشش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے جو عمرہ زائرین آتے ہیں ہماری خدمات سے بڑے متاثر ہوتے ہیں اور بڑی خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ المقیت ٹور کی جانب سے زائرین کے لیے کھانے کا جو نظم کیا جاتا ہے اس پر آپ بھی ایک نظر ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المقیت ٹورز اینڈ ٹریول، دوپہر کا کھانا، فروٹ، سبزی، میٹھے میں زردہ، چکن فرائی، بریانی، مٹن، دہی کا رائتا، روح افزا، پانی، چائے۔ پہلے عمرے سے فراغت کے بعد ہم نے اپنے گروپ کے ساتھیوں کو مکہ مکرمہ کی مقامی زیارتیں کرائیں۔ سب سے پہلے مکہ المکرمہ کا تاریخی پہاڑ جبل نور، جس میں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی، ساتھیوں کو اس کی تاریخی اہمیت بتا کر۔ دوسرا پہاڑ غار ثور، جس میں نبی علیہ السلام نے ہجرت کے وقت میں 3 دن قیام کیا تھا۔ اس کے بعد ساتھیوں کو عرفات، مزدلفہ، مینا لے جا کر
حج کے ایام میں یہاں پر جو اعمال ہوتے ہیں ان کی ساری تفصیلات بتائی گئی۔ یہاں سے فارغ ہو کر مکہ المکرمہ سے 26 کلومیٹر کے فاصلے پر طائف کے راستے پر ایک مقام ہے، مقام جعرانہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے تو اس جگہ پر پہنچ کر آپ نے عمرے کا احرام باندھا تھا اور عمرہ کیا تھا۔ یہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام تھا جعرانہ، اس لیے اس جگہ کو جعرانہ ہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج کل یہاں پر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے، مسجد جعرانہ، ماشاءاللہ کافی بڑی مسجد ہے، 1000 لوگ وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے ساتھیوں کو ترغیب دی تو ماشاءاللہ سارے ساتھی اس کے لیے تیار ہو گئے۔ وہاں سے سارے ساتھیوں نے عمرے کا احرام باندھا اور اس طریقے سے ہمارا یہاں سے دوسرا عمرہ مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ گروپ کے سبھی ساتھی بہت ہی سمجھدار، نہایت بااخلاق اور اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں لگانا ان کی دلی خواہش تھی، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہیں جب مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمرے کے تعلق سے تفصیلات بتائی گئی، جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرے کا احرام باندھا تھا مقام تنعیم سے، آج وہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد عائشہ، وہاں سے بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے اپنا تیسرا عمرہ مکمل کیا۔ اس کے بعد ہم نے ساتھیوں کی خواہش پر طائف کا سفر کیا تھا۔ طائف سے واپسی کے وقت میں ہم نے قرن المنازل سے چوتھا عمرہ مکمل کیا۔ اس کی تفصیلات ہیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ کم سے کم خرچ میں حاجیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں پہنچانا یہ المقیت ٹور کی پہچان ہے۔ انشاءاللہ دسمبر کی 14 تاریخ کو بھی گروپ جائے گا، اس کا خرچ صرف 85,000 روپے ہے۔ جو حضرات جانا چاہتے ہیں جلد سے جلد رابطہ قائم کریں۔ جزاکم اللہ۔